بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے پہلے سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ جزء ثانی سے متعلق کچھ ضروری تفصیلات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جزء ثانی میں اگر اس کی فہرست کو دیکھا جائے تو ابتدائی 13 اسباق جو ہیں وہ کچھ بنیادی قواعد سے متعلق ہیں، جو کہ فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، جر الاسم، اسم الفاعل، اسم المفعول، کان و اخواتها، ان و اخواتها وغیرہ وغیرہ اس سے متعلق ہیں۔ ایک بنیادی ٹولز ہیں یہ عربی زبان کے، جس کے اندر ہمیں پہچان کروائی جاتی ہے کہ کسی بھی عمل کے کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، اس عمل کو کیا کہتے ہیں، اور جس کے اوپر وہ عمل کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں۔ ماضی کے جملے میں کن الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، امید کے جملوں میں کن الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس ٹائپ کی کچھ بنیادی چیزیں ہمیں پڑھائی سکھائی جائیں گی، اور اس کے بعد مکمل مضامین ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کا ترجمہ کرنا ہے، تاکہ ہم عربی زبان کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ اسی حوالے سے جو آج کا پہلا سبق ہے وہ ہے الفاعل۔ تو آئیے قاعدے کو پڑھ کر ہم جانتے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں، اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ قاعدہ: فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل آئے اور وہ کرنے والے کو بتائے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس عبارت کو پڑھ کے ہمیں 3 بنیادی باتیں معلوم ہو گئیں۔ نمبر 1 کہ فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل آئے گا۔ نمبر 3 وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے، اور آخری چیز ہمیں یہ بتائی گئی کہ جو بھی فاعل ہوگا اس کی جو حرکت ہے وہ مرفوع ہوگی، یعنی اس کے آخر میں پیش آئے گا۔ اس کی اگر ہم مثال دیکھ لیں، جیسے حضرت تلامیذو، طلبہ حاضر ہوئے۔ اب حضرہ جو ہے یہ ایک فعل ہے، تلامیذ اسم ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو التلامیذو زال پہ پیش ہے تو یہ مرفوع ہے۔ اس کو ہم مزید سبق کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے معنی الکلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ یطلع طلوع ہوتا ہے، یستیقظ جاگتا ہے، تغرد چہچہاتے ہیں، تتنور روشن ہوتی ہے، الذی جو، بکا رویا، فرحہ خوش ہوا، لعب کھیلا، یدرسون پڑھ رہے ہیں، یجری دوڑ رہا ہے، عمال عامل مزدور، یعمل یشتغل کام کر رہا ہے، ضحکا ہنسا، تبسم مسکرایا، انکسرت ٹوٹ گیا، اثمرت پھل لایا، مرفوع پیش والا، الجمل السابقہ گزشتہ جملے، من الذی دخل کون ہے جو داخل ہوا، تغرب غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ الدرس الاول الفاعل۔ ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا جس کے تحت ہمیں بتایا گیا کہ فاعل کیا ہوتا ہے۔ اب اس کی ہم عملی مثال اس سبق میں پڑھیں گے۔ دخل الاستاذ وقام التلاميذ۔ اب اگر آپ اس جملے پہ غور کریں تو دخلا ماضی کا جملہ ہے، فعل ہے، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے دخلا، ٹھیک ہے۔ الاستاذ یہ ہے اسم اس کا، الاستاذ مرفوع ہو گیا یہ۔ اب ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اسم سے پہلے فعل آئے تو فعل آ گیا دخلا، اور جو اسم ہے وہ فاعل ہوگا اور مرفوع ہوگا۔ اب فاعل کون ہے؟ استاذ۔ داخل ہونے والا کون ہے؟ استاذ۔ سو استاذ فاعل ہوا۔ وقام التلاميذ، قام کھڑا ہو جانا، التلاميذ طلبہ کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ طلبہ، لہٰذا وہ فاعل ہیں۔ اب اگر ہم واپس اپنی تعریف پہ آتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے،
تو اس عبارت کے اندر داخل ہونے والا استاذ ہے اور کھڑے ہونے والے طلبہ ہیں، لہذا فاعل استاذ ہے اور تلامیذ ہوئے۔ جلس الاستاذ و جلس التلامیذ، درسگاہ میں کیونکہ استاد آ گئے تھے، سب کھڑے ہو گئے تھے، پھر استاد بیٹھ گئے اور طلبہ بھی بیٹھ گئے۔ کھڑے ہونے والا استاذ، بیٹھنے والا استاذ، کھڑے ہونے والے طلبہ، بیٹھنے والے طلبہ۔ فرق کہاں آیا؟ افعال بدلے لیکن فاعل وہی رہا۔ حضر محمود وغاب خالد، محمود حاضر ہوا اور خالد غائب ہوا، یعنی نہیں پایا جاتا تھا درسگاہ میں۔ اب حضر بھی فعل ہے اور غاب بھی فعل ہے، اور فاعل کون ہے؟ محمود اور خالد، کیونکہ محمود حاضر ہوا اور خالد غائب ہوا۔ یہ تو تھی مثال ماضی کے افعال کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثال مضارع کے افعال کے ساتھ۔ یطلع الفجر فیؤذن المؤذن، فجر طلوع ہوتی ہے پس مؤذن اذان دیتا ہے۔ اس جملے کے اندر جو فاعل ہے، طلوع ہونے والی شے کیا ہے؟ وہ فجر ہے، وہ ایک خاص وقت ہے، اور اذان دینے والا کون ہے؟ مؤذن ہے، تو یہ بھی فاعل ہو گیا۔ وَيَسْتَيْقِظُ الطِّفْلُ، اور بچہ جاگتا ہے، اب جاگنے والا کون ہے؟ بچہ ہے، اور یہ بھی فاعل ہوا۔ وَتُغَرِّدُ الطُّيُورُ، پرندے چہچہاتے ہیں، چہچہانا فعل ہے، الطیور فاعل ہے، سو پرندے فاعل ہیں۔ وَيُصَلِّي الْمُسْلِمُونَ، نماز پڑھنا فعل ہے، المسلمون فاعل ہے۔ وَتَنَوَّرُ الْأَرْضُ، اور زمین روشن ہوتی ہے، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے جس کی وجہ سے زمین روشن ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی جو زمین ہوئی وہ فاعل کہلائے گی۔ تو یہ دو ہم نے ماضی اور مضارع کی مثالیں دیکھیں جس کے اندر ہمیں فاعل کی پہچان کروائی گئی۔ حذف سابق، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ در حقیقت یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے جو مستقل کئی اسباق سے چل رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد سوال کیسے کیا جائے، کیسے بنایا جائے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں سوال جواب کی طرف، تو جواب تو وہی ہیں جو کہ ابھی آپ نے اوپر عبارت میں پڑھ لیے، لیکن اگر انہی کے سوال بنائے جائیں، یعنی اگر ہم یہ سوال جواب کتاب میں سامنے رکھیں اور نظر رکھیں اوپر والی عبارت پہ جس میں بات تھی کہ دخل الاستاذ، اب اگر سوال کرنا ہو کہ کون داخل ہوا تو ہم کیسے عربی میں سوال کریں گے؟ تو سوال کا طریقہ ہوگا من الذی دخل، کون ہے جو داخل ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا دخل الاستاذ، استاذ ہے جو داخل ہوا۔ من الذی قام، قامت تلامیذ۔ من الذی جلس، من الذی حضر، من الذی غاب۔ یہاں تک تو کیونکہ افراد ہیں، زیرو ہیں، لہذا من استعمال ہوا اور الذی کے ساتھ استعمال ہوا۔ اب جو فجر سے متعلق طلوع کی بات تھی تو وہاں استعمال ہوگا ماذا یطلع، کیا چیز طلوع ہوئی؟ تو جواب ہے یطلع الفجر۔ من الذی یؤذن، کس نے اذان دی؟ کون ہے جس نے اذان دی؟ من الذی یستیقظ، کون ہے جو جاگا؟ تو جواب ہے بچہ جاگا۔ ماذا تغرد، کیا چہچہاتا ہے؟ تغرد الطیور، پرندے چہچہاتے ہیں۔ من الذی یصلی، کون نماز پڑھتا ہے؟ یصلی المسلمون، مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ ماذا تتنور، کیا روشن ہوتا ہے؟ تتنور الارض، زمین روشن ہوتی ہے۔ تو آج کے سبق کو الحمدللہ ہم نے یہاں تک مکمل کر لیا۔ اس میں جو ایک بنیادی جو مقصد ہے اس سبق کا، ہمیشہ جو اوپر ٹائٹل ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھا کریں۔ تو اس سبق کا مقصد فاعل کی پہچان کروانی تھی جو کہ ہمیں احسن طریقے سے بتلا دی گئی۔ اب آپ صفحہ پلٹ لیجئے، تمرین کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ہدف کیا ہے۔ ٹوٹل ہدف ہیں جی 5۔ پہلا ہدف ہے اکتب الفاعل فی الجمل السابقہ، جو ابھی ہم نے گزشتہ سبق پڑھا اس کے اندر فاعل کی پہچان کیجئے۔
تو جس طریقے سے ہم نے سبق میں دیکھا بھی تھا، استاذ ہے فاعل، تلاميذ ہے فاعل، محمود ہے فاعل، خالد ہے فاعل. اسی طریقے سے الفجر یہ فاعل ہے، مؤذن فاعل ہے، الطفل فاعل ہے، الطیور فاعل ہے، المسلمون فاعل ہے اور الارض فاعل ہے. تو ایک تو یہ ہمارا ہدف مکمل ہوا. اکتب الافعال الماضیہ فی الجمل السابقہ. تو اب فرما رہے ہیں کہ بھئی اس میں آپ ہمیں ماضی کے ذرا جملے بتائیے کون سے تھے. تو دخلہ ماضی کا تھا، قامہ ماضی کا تھا، جلسہ ماضی کا تھا، حضرہ ماضی کا جملہ تھا. اسی طریقے سے غابہ یہ بھی ماضی کا فعل تھا، جملہ تھا. اسی طریقے سے اگلا ہدف ہے اکتب الافعال المضارعہ. تو ہم نے مضارع میں کیا پڑھا تھا؟ یطلع فیؤذن تھا، یستیقظ تھا، تغرد تھا، یصلی تھا، تتنور تھا. تو یہ 4-5 جو ہیں وہ مضارع کے افعال ہیں جو کہ ہم نے اس سبق میں پڑھے تھے. تو یہاں بھی ہم نے اس کی پہچان کر لی. چوتھے نمبر پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ترجم بالاردیہ. یہ چند عربی کے جملے ہیں جن کی ہم نے اردو بنانی ہے. جیسے ضحک الولد، لڑکا ہنسا. تبسم سعید، سعید مسکرایا. حضر الغائب، غائب جو ہے وہ حاضر ہو گیا. وقفت السیارۃ، گاڑی رک گئی. انکسرت النظارۃ، اینک چشمے ٹوٹ گئے. اثمرت الشجرۃ، درخت نے پھل دیا. یطیر العصفور، چڑیا اڑ گئی. یفرح الولد، لڑکا خوش ہوتا ہے. یخطب الخطیب، مقرر یا خطیب تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے. قرأت الطالبات، طالبات نے پڑھا. تو یہ تو تھے عربی کے جملے جن کی ہم نے اردو بنانی تھی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں آخری تمرین کی طرف جو کہ ہے ترجم بالعربیہ. اردو کے جملے ہیں جن کی ہم نے عربی بنانی ہے. ترجم بالعربیہ. بچہ رویا، بکا الولد، سعید خوش ہوا، فرح سعید، لڑکا کھیلا، لعب الولد، بچی روئی، بکت البنت، جمیلہ خوش ہوئی، فاطمہ کھیلی، لعبت فاطمہ، لڑکے پڑھ رہے ہیں. یقرأ الاولاد، مزدور کام کر رہے ہیں. یعملون العمال، خالد دوڑ رہا ہے. یجری خالد، سورج ڈوب رہا ہے. تغرب الشمس، لڑکیاں خوش ہو رہی ہیں. تفرح الفتیات. تو الحمدللہ یہ جو ہمارا ترجمے کا عمل تھا یہ بھی مکمل ہو گیا. لیکن آپ نے جو فوکس کرنا ہے اس سبق کے اندر بنیادی طور پہ آپ کو فاعل کی پہچان کروائی گئی ہے. کسی کے کام کرنے والا اس کو فاعل کہتے ہیں اور پھر اس کی مختلف ہمیں تفصیلات وغیرہ بتائی گئیں، سمجھائی گئی. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ہماری ملاقات ہوگی. اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.